روز قیامت انسانی اعمال کا تلنا، نیکیوں کا اور برائیوں کا موازنہ، یہ برحق ہے۔ خدا نے سورہ طارق میں بھی فرمایا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یومئذٍ اس دن سے مراد یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن اعمال کا تلنا برحق ہے۔ اب روایات میں سمجھانے کے لیے ترازو کے دو پلڑے، کفتِ المیزان یا کفتا المیزان، یہ روایات کے اندر موجود ہے۔ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں بندے کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کی برائیاں رکھی جائیں گی، اور پھر اس کو وہ اٹھایا جائے گا جس طرح پرانے زمانے کا ترازو ہوتا تھا۔ آج کل تو وہ بھی نہیں ہے، آج کل تو وہ بیٹری کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ چینی کتنے کلو اور کتنے گرام ہے، یا کوئی بھی چیز آپ تولیں۔ اب ہم اس گہرائی میں نہیں جا سکتے کہ روز قیامت وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا جس میں آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، ساری زندگی کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور پھر یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ درمیان میں صلوات پڑھتے ہیں، یہ گفتگو اس کا تو کوئی وزن بھی نہیں ہے، وہ فضا کا حصہ بن گئی۔ رکوع کا بھی وزن ہوگا، سجدے کا بھی وزن ہوگا۔ رکوع وہ ایک خاص انداز میں جھکنے کا نام ہے، سجدہ بھی ایک خاص انداز میں جھکنے کا نام ہے۔ چند منٹ تک یہ کیفیت رہتی ہے، پھر یہ شکل و صورت غائب ہو جاتی ہے۔ نماز میں سے کیا بچے گا جو روز قیامت تلے گا؟ جی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ہم اس گہرائی میں نہیں جا سکتے، وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا جی، ایک پتنے مشرق میں ایک پلڑا ہوگا، مغرب میں ایک پلڑا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہم اس گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ سربستہ طور پر اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے علیکم السلام کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، روز قیامت اعمال کا تلنا برحق ہے۔ اور اپنے مرحوم کو بھی قبر میں لٹا کے عالم دین تلقین پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی اترتا ہے قینچی کی صورت میں، اس کے دونوں شانوں کو پکڑتا ہے، قبر کے اوپر ترابی صاحب یا میں کھڑے ہوں کے اسما افہم، اس کو وہ تلقین سکھاتے ہیں۔ فرشتے آ کے تجھ سے یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے، آپ اس کو نقل دے رہے ہوتے ہیں، نقل دے رہے ہوتے ہیں نا۔ ابھی نئی ٹائم میں آپ کو بتاؤں، بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں ایک خطبہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مسجد النبی میں ہر جمعہ کو آپ یہ خطبہ دیا کرتے تھے، ہر جمعہ کو۔ اس کثرت سے آپ نے یہ خطبہ دیا، سب سننے والوں نے اپنی اپنی ڈائریوں میں آج کی زبان میں اس کو لکھا، اور سب کو زبانی یاد ہو گیا۔ اس میں بتایا ہے امام علیہ السلام نے کہ یہ جو نکیر منکر آپ تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرے امام کون ہے، کون ان سوالات کا جواب دے پائے گا؟ جس نے دنیا میں ان کو رٹا ہو، عقیدہ اس کا اور کچھ بھی ہو، عملی میدان میں اس کا کردار کچھ بھی ہو، جس نے بھی دو کے پہاڑے کی طرح ان کو رٹا ہو، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور قرآن میری کتاب ہے، اچھا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے، اور امیر المومنین سے لے کر مہدی موعود تک ہؤلاء ائمتی، جس نے ان کو رٹا ہوگا وہ ان کا جواب دے گا۔ ایسا نہیں ہے، امام نے بتایا ہے کہ کون ان کا جواب دے سکے گا۔ ایک دفعہ میں نے کہا تھا
کسی ایصال ثواب کی مجلس میں کہ میں اس خطبے کا ترجمہ کر کے دوں گا، کوئی مومن ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اس کو چھپوائے اور بہت خوبصورت مساجد میں آویزان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں کی طرح۔ میں نے سنا ہے بعض سکولوں میں نا، پرائیویٹ سکولوں میں وہ سالانہ امتحانات میں سوالات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں طلباء کو، یہ سوالات ہیں، ان کے جواب ہیں، ان کو رٹو۔ وہ اس کو رٹتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بعد میں وہ سرپرستوں کو، پیرنٹس کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کو پیپر دیا جاتا ہے، دیکھو بھائی یہ ہمارے لائق اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ سوال دیکھو اور یہ جواب دیکھو۔ ان کو نہیں پتا کہ اس کو پوری کتاب نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہوگا روز قیامت۔ امام نے بتایا ہے کہ کون ان سوالات کا جواب دے گا۔ والوزن یومئذ الحق، جی وہاں اس کو بتاتے ہیں والمیزان حق، ان النار حق والجنت حق وسوال منکرا ونقیرا حق وتطایر الکتب حق والمیزان حق، میزان بھی برحق ہے، لیکن اس میزان کی کیفیت، اس کی تفصیل، ڈیٹیل، کس طرح کا میزان ہوگا، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ روایت کہتی ہے روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ایک بندے کے اعمال تلیں گے، ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں اس کی برائیاں۔ آن حضرت کے سامنے اس بندے خدا کی برائیوں کا پلڑا وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، جھکنے لگے گا، نیکیوں کا پلڑا وہ ہلکا ہے، نیکیاں کم ہیں، اس لیے وہ اٹھنے لگے گا۔ اس بندے خدا نے زندگی میں جتنی دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا ہوگا وہ سب آن حضرت کے پاس محفوظ ہوں گے۔ ان صلوات میں سے نہ معلوم کتنے صلوات لے جا کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں جب رکھیں گے، یہ جھکنے لگے گا، برائیوں کا پلڑا اٹھنے لگے گا۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اثقل الاعمال فی المیزان، بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں بھی ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے۔ دیکھیں یہ جس طرح دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں بعض وزنی ہوتی ہیں، بعض ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، لوہا وزنی ہوتا ہے، لکڑی کی اتنا وزن نہیں ہوتا۔ روز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں جس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا اور اس کو رکھتے ہی پلڑ زمین پر بیٹھ جائے گا، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ روز قیامت میزان عمل میں، ترازو کے پلڑے میں سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔